اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر اکبری ان اللہ بری من المشرکین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ توبہ کے ذریعے سے جو ہے وہ غدیر کی خبر کو ویریفائی کر رہے ہیں، اور ہمارا عنوان ہے کہ سورہ توبہ غدیر کی خبر ہے۔ جیسا کہ ہم کل سورہ توبہ پہ بات کر رہے تھے، اور پہلے اس کی کہا جائے شروع کی آیات پر سب جانتے ہیں کہ اس کے شروع میں بسم اللہ پروردگار عالم نے نہیں رائج کی ہے، شروع میں بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اس کی نہ پڑھنے کی ہدایت ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ بسم اللہ پناہ کی بات ہوتی ہے، رحم و کرم کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رحیم و کریم ہونے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جب پروردگار عالم اپنے غضب کا جو ہے وہ اظہار فرما رہا ہے، تو اس نے اس بات کو بھی مناسب نہیں جانا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کے شروع میں رکھا جائے۔ آج میں نے آیت کی تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، وہ آیت ہے آیت نمبر 3، جس کا میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یوم الحج الاکبر، حج الاکبر کے دن، یعنی کہ جو بڑا حج ہے اس دن، اور ان اللہ بری من المشرکین، اور اللہ جو ہے وہ بری ہے، وہ تعلق ختم کرتا ہے مشرکین کے ساتھ اور اس کے رسول بھی۔ تو دیکھیے کہ یہاں پہ جو اذان من اللہ کی بات کی ہے، تو اذان من اللہ جو ہے اس آیت میں پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ سورہ اعراف میں بھی جو ہے وہ 44 نمبر آیت جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے جو ہے نازل فرمایا ہے کہ فَأَذَّنَ مُوَزِّنٌ بَيْنَهُمْ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ بس پکارنے والا ایک پکارے گا کہ لعنت ہو ان پر جو کہ ظالم ہیں، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ لعنت ہو ان پر جو کہ ظالمین ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو جن پہ۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اذان من اللہ کو دیکھیں گے کہ کس چیز کی، کس بات کا اعلان ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا گیا ہے، اور اس آیت کی تعویل کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے جو مصداق ہے، اس کا جو مصداق ہے اذان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے مصداق جو ہیں علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ یہ اذان دینے والے بھی اور جو اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے وہ بھی علی ابن طالب ہیں، اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ بھی یہی خبر ہے کہ علی ابن ابی طالب کا اعلان کر رہا ہے پروردگار اور رسول۔ کس دن؟ یوم حج الاکبر کے دن، کہ جو بڑا حج ہے۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بڑے حج کے متعلق ہم لوگوں کے ہاں یہ جو ہے آج تک پبلسٹی ہوتی رہی ہے کہ حج اکبر وہ ہے جو جمعے کے دن حج کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے تمام علماؤں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے، اور انبیاء ہمارے معصومین کی طرف سے بھی یہ ہے کہ حج الاکبر وہ حج ہے جو کہ سورہ توبہ کے نازل ہونے کے وقت حج ادا کر رہے تھے لوگ، جو مشرکین، کافرین اور مسلمانوں نے ایک یکجا ہو کر ایک حج کیا تھا، اسے حج اکبر کہا گیا، کیونکہ اس کے بعد سے
نہ مشرکین مکے میں داخل ہو سکتے تھے، نہ کافرین داخل ہو سکتے تھے سوائے مسلمانوں کے۔ تو اس دفعہ جو مشترکہ حج ہوا، یعنی کہ ان میں کوئی آپس میں شراکت داری نہیں تھی کہ مسلمانوں کا حج جو ہے وہ مشرکین کے حج کا جیسا تھا، بلکہ ان سب نے وہ آخری حج کیا تھا، مشرکین اور کفار نے، اور اس کے بعد سے یہ حج موقوف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کو نزول کے بعد یہ بات جو ہے ثبت کر دی کہ اس کے بعد مکے میں مشرکین اور کافرین داخل نہیں ہوں گے، جو مسلمان ہوگا وہی داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس آیت کے متعلق جو ہے وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جو ہے وہ ہمارے باقی ائمہ سے بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ ملتا ہے کہ غایۃ الملام جلد کا ہے اول، اور حدیث ہے اس کی نمبر 10، جس میں کہتے ہیں کہ جمہور ائمہ کے سردار اور مبلغ خطیب ابو مویت موقف بن احمد خوارزمی نے اپنی کتاب فضائل امیر المومنین علیہ السلام نے عبد الرحمن بن لیلہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں جب علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور یوم غدیر پر اعلان کیا کہ علی علیہ السلام ہر مومن اور مومنہ کے حاکم ہیں، اور علی علیہ السلام سے فرمایا انت منی و انا منکا، اور فرمایا کہ علی علیہ السلام تعویل قرآن پر جنگ کریں گے جس طرح سے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے، اور فرمایا کہ جس نے علی علیہ السلام سے جنگ کی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، جس نے علی علیہ السلام سے صلح کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی۔ پھر فرمایا کہ یا علی انتا عروۃ الوثقیٰ، کہ آپ میری امت کو وہ باتیں یاد دلائیں گے جو وہ بھول جائیں گے۔ آپ ہر مومن اور مومنہ کے امام ہیں اور میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کے ولی ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ آپ میری سنت کو زندہ کرنے والے اور میری امت کے سے دفاع کرنے والے ہیں۔ بروز محشر سب سے پہلے میں آؤں گا اور میرے ساتھ آپ ہوں گے، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور آپ میرے ساتھ ہوں گے، اور حسن اور حسین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ یا علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ آپ کے فضائل میں لوگوں کو بتاؤں، اور میں نے تبلیغ کر دی جس کا مجھے پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یا علی علیہ السلام، لوگوں کے کینوں سے بچنا، کیونکہ یہ کینے ان کے صلبوں میں چھپے ہوئے ہیں جو میرے بعد ظاہر ہوں گے، اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ گریہ فرمایا، اور لوگوں نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ میرے بعد علی علیہ السلام پہ ظلم کریں گے اور اس کے حق کے منکر ہو جائیں گے، اور علی علیہ السلام سے جنگ کریں گے اور ان کو اور ان کی اولادوں کو قتل کریں گے اور ان پہ ظلم کریں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ظلم اس وقت ختم ہوگا جب کہ ان کا قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تشریف لائیں گے، تو اس وقت ان کا مشن بلند ہوگا اور امت کی محبت پہ جمع ہو جائیں گے، ان کے دشمن کم ہوں گے، ان کے منکر ذلیل ہوں گے اور ان کے مداح زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ فرج یعنی ستائش اور آرام اس وقت ہوگی جب شہر تبدیل ہو چکے ہوں گے، لوگ کمزور اور فرج سے مایوس ہو چکے ہوں گے، تو میرے اس اہل بیت قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ظہور فرمائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا نام اللہم صلی علی محمد نام میرا نام ہوگا، اور وہ میری بیٹی کی اولاد سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کو ان کے ذریعے ظاہر کرے گا اور ان کی تلوار سے باطل کو برباد کر دے گا، اور لوگ ان کا اتباع اور خوف کی وجہ سے کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ تمام فرما چکے تو فرمایا اے مسلمانوں، تمہیں اس فرج اور خوشحالی کی بشارت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، مخالفت ممکن نہیں، اور اس کا فیصلہ حتمی ہے کہ وہ حبیب حکیم ہے اور حبیب ہے۔ اے میرے اللہ، یہ میرے اہل ہیں، ان سے رجس کو دور فرما اور ان کو ایسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما اور عزت افزائی فرما۔
ان کو ذلت اور سے محفوظ رکھ اور ان کو میرا خلیفہ بنا کر ہر شے پہ قادر فرما۔ اسی طرح سے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جلال الدین سیوطی صاحب، اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے تفسیر کی، انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے در منصور، جس میں جلال الدین سیوطی جو ہیں حکیم ابن حمیر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے علی بن حسین علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قرآن میں ایک نام موجود ہے جسے یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون سا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے با خدا علی علیہ السلام ہی اذان ہے۔ تو وہ اذان جو اعلان کیا جاتا ہے، اذان کا مطلب اعلان کرنا، تو وہ اعلان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ غایۃ المرام میں کہ وہ خلیفہ ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ شاید بہت سے لوگ اس بات پہ اعتراض کریں، لیکن حقیقتاً یہ موجود ہے، قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 4 خلیفہ جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ اب 4 خلیفہ بھیجے ہیں تو ان خلیفاؤں سے ہماری مراد نہیں ہے، اللہ نے جو 4 بھیجے ہم ان کی بات کریں گے، کیونکہ اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کامل نہیں ہیں، وہ خلافت کے حقدار بھی نہیں ہیں، وہ بیسیکلی غاضب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو عہدے بنا کے اور عہدے دار ان پہ بھیجتا ہے وہی اصل عہدے ہیں، وہی اصل مقام ہے، وہی اصل ذمہ داری ہے۔ تو بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 4 خلیفہ زمین پر بھیجے ہیں، 4 خلیفہ بھیجے ہیں، جن سے انسانی بنائے ہوئے خلیفہ بالکل بھی مراد نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ شاید اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک پوائنٹ مل گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے غایۃ المرام، جلد نمبر 2 ہے، اور ابن باویہ سے اسناد کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ ملے جن کی داڑھی گھنی تھی اور ان کے کندھے چوڑے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور جواب دیا، اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے وہ بزرگ، اور انہوں نے مجھے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے چوتھے خلیفہ آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے، یہ کہہ کے وہ بزرگ چلے گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس بزرگ نے جو کچھ کہا آپ نے بھی تصدیق کی، وہ کیا ہے اور یہ بزرگ کون تھے؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جو کچھ بھی اس نے کہا وہ صحیح کہا، تم واقعی چوتھے خلیفہ ہو، کیونکہ پہلی خلافت آدم علیہ السلام کی ہے کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں نے زمین پر جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ نے پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دوسری خلافت جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے، جن کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم میرا کوئی خلیفہ بنا، میرا کوئی اخی بنا، میرا کوئی وصی بنا، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور جب تیسرے خلیفہ کی بات آتی ہے کہ یہ ذہن میں رکھ کے اس بات کو سنیے گا کہ خلافت اللہ کے عہدے ہیں، انسانوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ان سے بھی آپ لوگ جو ہے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ جن آیتوں کی میں یہاں پہ بتا بھی رہی ہوں۔ تو سورہ بقرہ کی میں نے پہلے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین میں خلیفہ بھیجنے کی بات کی اور حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ آئے ہیں، اور پھر حضرت ہارون کی بات ہوئی ہے، اور پھر تیسری خلافت جو ہے وہ کیا ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت ہے، کہ سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ میں نے تمہیں اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔
خلیفہ رائج کیا ہے، آپ کو خلیفہ کے طور پہ بھیجا ہے۔ اور پھر یہ جو آیت ہے اذان من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یوم حج الاکبر اعلان ہو رہا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہے۔ اسی لیے اس سورے کو میں نے یہ کہا کہ یہ سورہ جو ہے وہ غدیر کی خبر ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے اسے کس لیے کہا کہ غدیر کی خبر ہے، کہ غدیر کا اعلان کیا جا رہا ہے نبی کی نبوت کے بعد جو اب عہدہ ملنے والا ہے امامت کا، اس کے متعلق اعلان ہو رہا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی کہا جائے خلافت کا الہیہ جو عہدہ ہے اس کا اعلان پروردگار عالم اپنی اس آیتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے جو سورہ توبہ میں ہے۔ جبکہ سورہ توبہ مشرکین کے لیے، یعنی کہ مشرکین ہو ہی اس وقت گئے جبکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کیا۔ اللہ کے ساتھ شامل کرنے کا مطلب ہے کہ باقی تمام جو انبیاء آئے، جو ائمہ آئے، ان کو نہ ماننا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ان پہ یقین نہیں کرنا، ان پہ ایمان نہیں لانا ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیے گا کہ حج اکبر جو ہے اس دن اعلان کیا گیا جبکہ تمام دنیا کائنات کے لوگ، انسانوں جو تمام مشرکین اور کافرین اور مسلمان موجود تھے، جب یہ اعلان کیا کہ ہر کوئی سن لے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اعلان ہونے جا رہا ہے یا جو کچھ اعلان ہو رہا ہے وہ سب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے۔ اب کوئی غضب کر لے خلافت علی ابن ابی طالب کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ہاں کا یہ دستور ہے کہ جو وی آئی پی ہوتا ہے، یہ انسانی دستور بھی ہے اور اللہ کے ہاں کا بھی دستور نظر آتا ہے کہ جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو کہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام انبیاؤں سے افضل ہیں، تمام اماموں سے افضل ہیں، لیکن نبوت کے سلسلے میں سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام امامت کی ابتدا ہیں اور خلافت کی کا جائے تکمیل ہے، تو ایز اے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام آخر میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ وہ اس نبوت کا پارٹ ہیں حضرت علی علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری مددگار ہیں، ان کے قوانین کو رائج کرنے والے ہیں، اسلام کو جو ہے چلانے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ پروردگار عالم نے ہمیں ہدایت کا دیا، اور دیکھیں کہ یہ خلافت بھی یہیں پر تمام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب کسی خلیفہ کا ذکر نہیں آتا ہے کہ جو ہمارے باقی امام ہیں وہ خلیفہ نہیں ہیں، بس حضرت علی علیہ السلام وہ آخری یعنی کہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج 8ویں جو ہے امامت کی بات ہوتی ہے، 8ویں امام ثامن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی بات ہوتی ہے کہ امام جو ہیں ان کی تعلیمات، ان کی کہا جائے ان کے متعلق جو کتاب ان کے بعد لکھی گئی عیون الرضا، اس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو بڑی آپ لوگوں کو نالج حاصل ہوگی کہ اس کے اندر کس طرح سے مولا نے ان کے مناظرے موجود ہیں مولا کے، اور بہت کہا جائے کہ انفارمیٹیو اور دین سے ریلیٹڈ ایسی کتاب ہے جس میں اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایٹم بم بنانے کا فارمولہ بھی ہے یہ بھی مولا کی کتابوں میں سے ہی ہمارے کہا جائے کہ دوسرے ریلیجن کے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کر کے اسے ایٹم بم کو بنایا ہے۔ تو مولا کے ظاہر ہے ہم احاطہ علم کا کر نہیں سکتے، ہم تک بھی پہنچا جو ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور ہماری زندگی بھی ان کہا جائے جو تھوڑا بھی مولا کا ہے وہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ہم اتنی زندگی میں بھی اسے پوری طرح سے نہیں اپنے ساتھ کہا جائے اپنے اوپر وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بس میں امام رضا علیہ السلام کہ آج کے دن کی کہا جائیں کہ مولا کی شہادت کا دن ہے، اور ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا کہ مولا ہمارے کہا جائے کہ اس خلیل سی عبادت کو اور مولا کی محبت میں جو آنسو ہم پیش کر رہے ہیں پرسے کے لیے، مولا ہماری اس عبادت کو اپنی کہا جائے رحم و کرم اپنی سخاوت سے کثیر فرما دیں اور ہمارے اس پرسہ داری کو قبول فرمائے۔ کہ امام رضا علیہ السلام عیون الرضا میرا خیال ہے جلد 2 ہے، اس کے اندر امام رضا علیہ السلام سے ہی منقول ہے کہ مامون الرضا مامون جو تھا وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں لوگوں سے بیعت لوں گا۔ اب دیکھیے بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم لوگ ساری زندگی جو دیکھتے آئے ہیں کہ بیعت لینے کا جو طریقہ تھا
کہ مامون اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا اور لوگ آتے تھے اور اس طرح ہاتھ رکھتے تھے، اور رکھنے کے بعد سے بیعت کرتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے، اسی طرح سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا، ایک جوان آیا، اور آنے کے بعد سے اس نے مامون سے کہا تو اپنے ہاتھ کو یوں سیدھا کر، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو یوں سیدھا کر۔ جب مامون نے اپنے ہاتھ کو سیدھا کیا تو اس شخص نے اپنا دوسرا ہاتھ مامون کے ہاتھ سے ملا دیا، اس طرح سے ملا دیا، یعنی کہ لینے کا طریقہ یہ تھا لیکن اس نے ایسے ملا دیا۔ مامون حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کس طرح سے اس نے جو ہے بیعت لی ہے؟ تو اس وقت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے، یہ بیعت لینے کا طریقہ ہے، اور جو تم بیعت لے رہے تھے وہ بیعت اٹھانے کا، یعنی کہ اب تم پہ اعتبار نہیں ہے تو وہ بیعت اٹھانے کا طریقہ تھا، یہ بیعت لینے کا یعنی کہ اقرار کا طریقہ یہ ہے، اور انکار کا طریقہ وہ ہے جو تم لے رہے تھے۔ بس ایسے ہی بہت سارے مناظر اور ایسے ہی بہت سارے واقعات ہوتے رہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام سے ہمیشہ جو ہے خوف کھاتا رہا کہ ظاہری حکومت جو اس کے پاس تھی وہ کسی وقت بھی مولا کے ہاتھ میں آ جائے گی، مولا اس پہ قبضہ کر لیں گے نعوذ باللہ۔ تو جب یہ خوف ہو جس حکومت کو تو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری حکومت چھن جائے۔ اور سب سے زیادہ اسے جو حقدار نظر آتے تھے اور تھے امام رضا علیہ السلام، اس لیے اس نے کہا جائے کہ امام پہ زور اور زبردستی سے ولی عہدی کو طاری کروایا، ولی عہدی کا عہدہ دیا کہ میرے بعد، اور وصیت کر دی کہ میرے بعد جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام اس کے ولی عہد ہوں گے، جو کہ امام نے کہہ کے لیا کہ یہ نوبت ہی کبھی نہیں آئے گی کہ میں تمہارا ولی عہد بنوں گا، تم ایسے معاملات کر دو گے۔ اور امام جب مدینے سے چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام، اور میرے خیال میں تمام اماموں کا یہی طریقہ ہے، اور ہوگا یقیناً بات، کلنا محمد ہیں، سب کا ایک سا طریقہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ امام جو ہے وہ ایک دفعہ گئے اور قبر پہ گریہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس قدر گریہ کیا کہ جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، کہا جو کچھ تمہیں مقدر کر دیا گیا ہے رضا اس کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ گریہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر اسی طرح سے گریہ کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ احاطے سے باہر نکلتے ہیں، لیکن دل مانتا نہیں ہے، واپس دوبارہ نبی کی قبر پہ آ کے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جانے کا دل تو نہیں ہے، آپ کی قبر کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ اور بالکل وہی امام حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ بار بار پلٹ کے قبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تشریف لاتے ہیں، تمام اپنے بھائی بہنوں کو وصیتیں کرتے ہیں، اپنے بچے کو وصیت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے کیونکہ امام کی 19 بہنیں تھیں، کہیں پہ 37 بہنیں لکھی ہوئی ہیں، اور بھائی تھے 19 بھائی تھے، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو سب کی ذمہ داری امام موسی کاظم امام رضا علیہ السلام کو دیکھے گئے تھے کہ ان کے کہا جائے ماں کی طرف سے جو بھائی تھے انہیں بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی شادی کر سکے، سب کی ذمہ داری امام رضا علیہ السلام پہ تھی۔ اور امام رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینے سے، جبکہ امام کسی بھی ایسے معاملے میں، سیاسی معاملے میں نہیں تھے کہ حکومت کی طرف وہ جو ہے وہ راغب تھے کہ حکومت جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں یا حکومت کے لیے کوئی کانسپریسی کر سکیں، تو بس امام رضا علیہ السلام کو بس اسی سوچ پہ مامون نے فوج بھیجی کہ بظاہر تو لگے کہ امام آزادانہ موو کر رہے ہیں، آزادانہ اپنی مرضی سے مشہد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اصل میں مامون جو تھا اس نے امام کو ارسٹ کروایا تھا، امام کو گرفتار کر کے اور کہا جائے کہ مشہد کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ثنا آباد وہ مقام ہے جہاں کے امام رضا علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی دیا جائے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا ہے، اور آپ نے وہاں پہ لوگوں سے دعا کی ہے لوگوں کے لیے کہ وہاں پر ایک یہ تھا کہ پہاڑ تھا جس کو کاٹ کے لوگ آج بھی وہاں پہ پتیلیاں بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ثنا آباد کے ہیں ان کے لیے میری دعا ہے کہ اس کاروبار میں جو لوگ ہیں اور جو ان کے ظروف کو خریدے اور اس میں پکائے تو بھی برکت ہو، اور ان کے کاروبار میں بھی برکت ہو۔ تو آج بھی اگر جب آپ لوگ جاتے ہوں گے ایران تو دیکھتے ہوں گے کہ پتھر کی جو ہے وہ وہاں پہ پتیلیاں ملتی ہیں، تو ضرور جو بھی زیارت کے لیے جائے ضرور لے کے آئے اور اس میں کھانا پکائے۔ حقیقتاً بہت، میں نے اس کا تجربہ خود بھی کیا ہوا ہے، تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت خوب مزیدار اور لذیذ کھانا بنتا ہے۔
تو مولا نے وہاں دعا دی، اور اس کے بعد سے جب مولا آگے بڑھے اور نیشا پور پہ پہنچے تو ایک جگہ سے چشمہ جاری ہوا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ مولا کے قدم بھی موجود ہیں اور چشمہ بھی جاری ہے وہاں سے. اور پھر کیا ہے کہ جب نیشا پور میں آئے ہیں تو چاروں طرف سے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا. تمام لوگ نکل کے آ گئے مولا کے استقبال کے لیے، اور مولا سے کہنے لگے کہ فرزند رسول اپنی زیارت کروا دیجئے، فرزند رسول ایک جھلک اپنی دکھا دیے. تو مولا نے اپنے کانچہ عماری سے پردہ ہٹوایا اور پھر ایک اپنی جھلک دکھائی ہے، اپنے چہرے کی زیارت کروائی لوگوں کو. اور پھر لوگوں نے کہا کہ مولا کوئی ایک حدیث اپنے جد کی لکھوا دیجئے، کوئی ایک حدیث. اتنی امپورٹنس تھی اس حدیث کی کہ ہمارے ہاں حدیث کہاں کہاں سے لی گئی لیکن اماموں سے حدیث نہیں کہیں نظر آتی ہے. لیکن یہ کہا جائے نیشا پور کے لوگوں کا، یہ ایران کے لوگوں کا کہا جائے علمی طریقہ تھا اور علمیت تھی کہ انہوں نے مولا سے حدیث مانگی ہے کہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کریں. تو بس یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے بھی ملتی ہے، امام رضا سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا. یہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت لکھنے والوں میں 4000 سے زیادہ علماء شامل تھے، علماء شامل تھے جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور ایک پر ایک جو ہے وہ گھرے پڑ رہے تھے. صرف 4000 سے زیادہ لکھنے والے موجود تھے. اور پھر مولا جب ذرا آگے بڑھے ہیں تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، ایک شرط میں بھی ہوں. اور بس اس کو اگر ایکسپلین کرنا کیا جائے تو ایک الگ مجلس ہے کہ مولا کیسے خود ایک شرط ہے. اور حقیقت بات ہے کہ جب ہم غدیر کو دیکھتے ہیں تو آخری حکم کا جو نفاذ پروردگار عالم نے غدیر کے دن اعلان کروایا ہے وہ یہی شرط تھی کہ محمد و آل محمد سے ہدایت لینا، محمد و آل محمد کو، علی ابن ابی طالب کو اپنا آقا ماننا، اپنا مولا ماننا، سمجھیں، ان سے ہدایت لینا، کسی اور سے ہدایت نہ لینا. اگر کسی اور سے ہدایت لوگے تو تم بھٹک جاؤ گے. یہ وہ ہیں جو اللہ کے سیدھے رستے پہ چلانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو صراط مستقیم. بس جب یہ معاملات ہوتے چلے گئے اور مامون دیکھتا رہا کہ امام کی مقبولیت کو وہ کم کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں پر اسے ایسا نہیں محسوس ہوا کہ امام کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، بلکہ وہ اور خوف زدہ ہوا. بعض دفعہ تو وہ راکھتوں کو چیخ کے اڑ جاتا تھا کہ کہیں امام جو ہے اس کی حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں. پھر وہی دن آ گیا کہ ایک دن اس نے مولا کو دربار میں بلایا ہے، اور مولا ابو سلط سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میرے چہرے پہ کپڑا پڑا ہو تو سمجھ جانا کہ بس میرا آخری وقت نزدیک ہے. مولا دربار میں آئے ہیں اور مسلسل وہ یہ اصرار کر رہا ہے کہ مولا آپ کے لیے میں نے بہترین انگور منگائے ہیں اور آپ اس کو تناول کیجئے. میرے مولا کہتے ہیں نہیں، مجھے اس کی خواہش نہیں ہے، میں نہیں کھانا چاہتا ہوں. لیکن وہ بار بار آخر میں اس نے زبردستی کی کہ اگر نہیں کھائیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. دھمکی اس نے پوری دی ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. اور کہا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. اور ایک طرف سے ایک خوشہ میں سے ایک دانہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالا اور مزے سے کھانے لگا کہ دیکھیے آپ مجھ پہ اعتبار کیجیے. مولا تو غیب کا علم جانتے ہیں، مولا تو تمام علوم کے کہا جائے کہ علوم کے ماہرین میں سے ہیں، تمام علوم کا جو ہے وہ ذریعہ ہیں، جو کہ جہاں منبع ہیں، جہاں سے علم پھوٹتا ہے وہاں کے مولا ہیں. اور پھر کیا ہے کہ امام جو ہیں اپنی مرضی کے بغیر 3 دانے جس میں اس نے زہر ڈالا ہوا تھا، اور وہ زہر جو اماموں کو دیا جاتا ہے وہ کوئی عام زہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ زہر ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک قطرہ اگر سمندر میں گر جائے تو سمندر کی تمام مخلوقات مر جائیں اس زہر سے، ایک قطرے سے. اندازہ لگائیے کہ مولا نے وہ 3 قطروں کا انگور کا دانہ 3 کھایا ہے تو اس میں کس قدر ڈالا گیا تھا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. کہ بس مولا نے جب جیسے کھایا ہے اور مولا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دربار سے نکلنے لگے ہیں تو کہتا ہے مامون کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ بس مولا ایک دفعہ تڑپ کے پلٹ کے کہتے ہیں مامون تو نے جہاں بھیجا تھا میں وہیں جا رہا ہوں.
میں وہیں جا رہا ہوں، اور بس اپنے چہرے پہ ایک طرف جو ہے وہ اپنا صافہ ڈالا ہے۔ پہنچے ہیں، ابو سلط نے سینہ پیٹ لیا دیکھ کے کہ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا نے کہا جب تک تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی ہیں دروازے کو نہ کھولنا، جب بند ہو جائیں تو دروازہ کھول لینا۔ آوازیں آتی رہی، میرا مولا یکو تنہا ہے، کوئی نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، کوئی موجود نہیں، اکیلے حجرے میں میرے مولا۔ میں کہوں گی امام حسن کے پاس تو تمام بہنیں موجود تھی کہ جو جیسے جیسے کلیجہ کٹ کے آتا تھا کوئی ہاتھ پھیرنے والی بہنیں موجود تھی، لیکن یہ میرے مولا یہ یکو تنہا ہے کہ جب تسبیح و تقدیس کی آوازیں بند ہو گئی اور ابو سلط نے دروازہ کھولا تو اپنا سر و سینہ پیٹ لیا۔ دیکھتا ہے کہ مولا کا کلیجہ تشت میں ہائے خون کے لوتھڑوں کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پریشان ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ننا سا بچہ موجود ہے، کہتا ہے ابو سلط تو پریشان نہ ہو، ہائے میں اپنے بابا کے کفن اور دفن کا انتظام کروں گا، بس اس حجرے میں نہ آنا۔ ہائے مولا کی لاشے کو تیار کیا، کفنایا ہے، میرے مولا نے غسل و کفن دیا اور کفنایا ہے۔ ایک دفعہ جب باہر لا کے رکھا ہے مولا کے، کہا جائے میت اپنی جگہ سے اٹھی اور آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ ایک دفعہ ابو سلط پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے اے تقی آپ نے مولا یہ بتائیے کہ اب مامون آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ابھی آ جائے گا۔ یہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں کی طرف گئے، بس دوبارہ دیکھتا ہے تو چھت کھلتی ہے اور مولا کا لاشا واپس آ جاتا ہے۔ مولا نے وصیت کی ہوئی تھی، دیکھو ابو سلط جب مامون آئے نا اپنی مرضی سے دفن کرنے کی کوشش کرے گا ہے نا، لیکن اس سے وہ چٹان نہیں ٹوٹے گی ہے نا، وہ چٹان جتنا بھی چاہے گا وہ وہاں پہ میری قبر نہیں بنا سکے گا ہے نا، دوسری جگہ پہ اس جگہ پہ جو ہے میرا مقام ہے، تم وہاں پہ میری قبر کھودنا۔ بس کہتے ہیں کہ جب مامون آیا، مامون کا یہ حال تھا کہ جو ہے وہ اپنے سر جو ہے ننگے تھا، پاؤں اس کے پاؤں میں نالینیں نہیں تھی، وہ روتا پیٹتا امام کی خبر سن کے آیا ہے۔ میں ابو سلط کہتے ہیں کہ مامون جہاں میرے مولا نے وصیت کی ہے وہاں پہ، کہتا ہے نہیں یہاں پہ میں دفن کروں گا۔ اب جو وہاں کوشش کی چٹان کاٹنے کی کوشش کی، چٹان نہ کٹ سکی، بلکہ جو ہے جو آلے تھے وہ بھی ٹوٹتے چلے گئے۔ ایک دفعہ ابو سلط کہتے ہیں کہ مامون میرے مولا نے جگہ بتائیے میں وہاں پہ انہیں دفن کروں گا۔ مامون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ قبر تیار کرو۔ اب جو قبر تیار کی ہے، کھودنا شروع کی ہے تو ایک تیار قبر نکل آئی۔ ابو سلط کہتا ہے ذرا ٹھہر جو مامون، میرے مولا نے کچھ اور بھی فرمایا تھا۔ اور ذرا دیر میں قبر سے پانی نکلنا شروع ہوا اور اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلی ہیں۔ کہتے ہیں ابو سلط کے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے جو مولا نے اسے دیے تھے، ان ٹکڑوں کو پانی میں ڈالتا ہے، ان مچھلیوں نے جیسے وہ ٹکڑے کھائے ہیں ایک بڑی مچھلی نکلی اور ان تمام مچھلیوں کو کھا گئی۔ یہ معاملہ ماجرا دیکھ کے مامون بے ہوش ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو مولا کو اس میں دفن کیا گیا، اور وہ بہن جو کئی دنوں سے پریشان تھی مدینے میں، ہائے وہ بہن چلی ہے بھائی کے لیے چلی ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے میرے بھائی کی، لیکن جب قم میں داخل ہوئی ہے اور چاروں طرف دیکھا پر مہاری کا پردہ ہٹا کے تو دیکھا کہ پورا شہر جو ہے اس نے کالا جو ہے وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں۔ بی بی سوال پوچھواتی ہیں کہ پوچھو جا کے کیا اس شہر کا والی مر گیا ہے کیا؟ اس شہر کا والی مر گیا ہے۔ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ بی بی معصومہ ہے۔ جیسے پتہ لگا میری بی بی کو کہ معصومہ آئی ہے، امام رضا کی بہن آئی ہے، لوگ جوگ در جوگ جمع ہوئے اور بی بی کو پرزہ دینے لگے۔ میں کہوں گی بی بی آپ ارے دیکھیے کہ آپ کے بھائی اس دنیا سے گئے تو لوگ آپ کو پرزہ دے رہے ہیں، لوگ آپ سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر گریہ کرو گی تو درے بھی ساتھ کھاؤ گی، لیکن بی بی
ہائے اپنی جدہ کی طرف دیکھیے کہ جب سے امام حسین شہید ہوئے ہیں کوئی ایسا پل نہیں ملا جس میں بیوی اپنے بھائی کو رو سکتی. جب بھی روئی ہے درے کھائے، جب بھی روئی ہے نو کے نیزہ کی انی چبوئی ہے، کوئی پل نہیں ملا سکون کا، یہاں تک کہ قید کر دی گئی اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ رہائی پانے کے بعد بھی میری بیوی کو سکون ملا ہو یا کبھی پیٹ کے ایک دفعہ اپنے بھائی کا پرسہ لیا ہو. جب بھی زیادہ پرسے داری ہوئی ہائے میری بیوی کو تکلیفیں دی گئی، میری بیوی کو پریشان کیا گیا کہ بیوی پوری زندگی سفر میں کاٹتی رہی، کبھی مصر جاتی تھی کبھی شام جاتی تھی. ہاں ہائے یا اللہ، ہماری اس خلیل سی پرسے داری کو امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ قم کے پرسے کو پروردگار عالم بحق امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا و آقا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کے سامنے میں ان کا جد کا پرسہ پیش کرتی ہوں کہ بی بی معصومہ قم کا پرسہ اور بھی امام رضا علیہ السلام کا پرسہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو بخش دے پروردگار، پروردگار میرے مولا آقا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. پروردگار اعلیٰ ہم سب ان کے معرفت کے مشتاق ہیں، ان کی غلامی، ان کی کنیزی، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اور جو ہماری نسلیں گزر چکی ہیں ان سب کو مولا کی معرفت نصیب فرما دے. پروردگار عالم جلد از جلد میرے مولا کی حکومت کو ان کے واسطے سے قائم فرما دے. پروردگار عالم حضرت آدم سے لے کے آج تک جو لوگ پیوند زمین ہوئے ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرمانا. پروردگار عالم جو لوگ اپنے رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کو بہترین رزق و روزگار عطا فرما دے. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں بحق امام زین العابدین علیہ السلام ان تمام مومن و مومنات کو جو کرونا میں بھی مبتلا ہوئے ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار عالم مولا علی اصغر کے چاہنے والے اور بی بی سکینہ کے چاہنے والی ہیں جن گھروں میں موجود نہیں ہیں ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو ان گھروں کے آنگن میں جو ہے رونق افروز فرما دے. پروردگار عالم ہم سب حج اور زیارات کے مشتاق ہیں، ہم پہ آسانیاں کر. مولا کی بارگاہ میں جلد از جلد اذن باریابی عطا فرما. پروردگار تیرے گھر کا حج ادا فرمائیں، تیرے گھر تیرے پیارے حسین کے روزے کا، نبی اکرم کے روزے کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت ہے ہماری آنکھوں کو نصیب ہو، ہمارے قدموں کو شرف ملے کہ ہم ان روزوں پہ اپنے قدموں سے چل کے جائیں. پروردگار عالم عزتاری امام حسین علیہ السلام کو دوام فرما اور ہمیں اس سے سرفرازی عطا فرما. زندہ رہیں تو مولا کی عزاداری کے لیے اور گزر جائیں تو ہمارے قبروں کے اندر مولا کے نور سے سرفراز ہو، مولا کی محبت سے ہماری قبریں بھری ہو، مولا کے ورود سے ہماری قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے. پروردگار عالم بریحہ علی اور جو لوگ اس کے منتظمین ہیں گروپ کے ان سب کو پروردگار ان کی دلی خواہشات اور تمام نیک تمنائیں جو ہیں ان کی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.